اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ سورۃ مریم مکی صورت ہے، سورۃ الفاتر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ 44 نمبر سورت ہے۔ اس کے دو نام ہیں، سورۃ مریم اور سورۃ کاف ہا یا عین صاد۔ مریم اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں مریم علیہ السلام کی عظمت شان کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ وہ کائنات کے افضل عورتوں میں سے ہے۔ اس حدیث میں ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ الا ما کان من مریم بنت عمران، رواہ احمد۔ اور دوسرا نام ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ اس لیے ہے کہ سورت کی افتتاح ان الفاظ سے ہوئی ہے، انہی حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ یہ سورت مریم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ اس لیے بھی کہ اس میں مریم علیہ السلام کے تفصیلی احوال کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ واحد وہ عورت ہے، پہلی خاتون ہے جن کا نام قرآن کریم میں مذکور ہے، اور کم سے کم 30 مقامات پر ان کا نام آیا ہے۔ قرآن کریم میں کسی اور عورت کا نام ذکر نہیں ہے، بلکہ امرأہ کا لفظ ہے یا زوجات کا لفظ ہے، امرأۃ العزیز، امرأۃ لوط، امرأۃ نوح وامرأتہ حمالۃ الحطب، کئی ازواج کا لفظ ہے۔ یہ واحد عورت ہے کہ اس کا نام قرآن کریم میں بار بار آیا ہے اور 30 مقامات پر آیا ہے۔ یہ نصارہ پر رد کرنے کے لیے، ردًا علی النصارہ، اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ابن اللہ ہے، تو اللہ فرماتے ابن مریم، ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا ہے۔ عربوں میں اس طرح مہذب اقوام میں یہ قانون ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نام ذکر نہیں کرتے ہیں، اس کو منظر عام بھی نہیں لاتے ہیں۔ یہ تو انگریزوں کی کلچر ہے کہ وہ بیوی کو ساتھ رکھتے ہیں، پوری دنیا کو بتاتے ہیں، اپنے ساتھ محفلوں میں لے جاتے ہیں، ان کا نام بھی مشہور کرتے ہیں، بلکہ وہاں تو نسب ماں سے معلوم ہوتی ہے، باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن عربوں میں، مسلمانوں میں یہ قانون ہے کہ وہ بغیر ضرورت کی بیوی کا نام منظر عام پر نہیں لاتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہوتی تو اس کا نام قرآن میں ذکر نہ ہوتا۔ قرآن میں اس کا نام اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ اس سورت کا زمانی نزول کیا ہے؟ یہ سورت مکہ میں ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، سن 5 ہجری میں۔ حبشہ کی ہجرت کیوں پیش آئی تھی؟ قریش کے ناروا مظالم اور سختیوں میں مسلمان پس رہے تھے، اور کوئی غلام تھا یا آزاد، کمزور تھا یا قوی، سب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ وہاں کا عیسائی بادشاہ، جسے مسلمان نجاشی کہتے تھے، اپنے عدل کی وجہ سے مشہور تھا، اور حبشہ کی طرف ہجرت کا ایک فائدہ یہ بھی تھا
کہ وہاں تبلیغ کے لیے میدان بھی کھلا ہوا تھا اور وسیع تھا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سربراہی میں جو وفد حبشہ کو روانہ ہوا، اس میں 11 مرد 4 عورتیں شامل تھیں، اور ان عورتوں میں عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ کی بیٹی رقیہ بھی شامل تھی رضی اللہ عنہ۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ نکلے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ ان مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، تو چند مہینوں میں 83 مرد اور 11 عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی، جن میں 7 غیر قریشی مسلمان بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں صرف 40 آدمی رہ گئے۔ اس صورتحال نے کفار مکہ کو سخت بے چین کر دیا، کیونکہ ہجرت کرنے والے تقریباً سب ہی کسی نہ کسی گھرانے کے چشم و چراغ تھے، کسی کا بیٹا، کسی کا داماد، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن وغیرہ، یہ سب تھے۔ اس صدمہ سے متاثر ہو کر کچھ لوگ تو مسلمان ہوئے، اور زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے مسلمانوں پر مزید سختیاں شروع کر دی۔ تو ان کے ہاں ایک تجویز یہ طے ہوئی کہ جیسے بھی بن پڑے مہاجرین کو حبشہ سے واپس مکہ لایا جائے۔ ہجرت حبشہ کے بعد پھر قریش نے ایک وفد بھیجا مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے، اور بڑی ناکامی سے وہ واپس آیا۔ وفد کے لیے انہوں نے سفارتی خدمات 2 آدمیوں کے حاصل کیے، ایک عبداللہ بن ابی ربیعہ ابو جہل کا مشریک بھائی تھا، اور عمرو بن عاص فاتح مصر جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ دونوں بادشاہ اور پادریوں کے لیے تحفے تحائف لے کر حبشہ پہنچے۔ پہلے پادریوں سے ملے، انہیں تحفے تحائف دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم بادشاہ کے سامنے اپنے گزارشات رکھیں گے تو ان کے ہاں میں ہاں ملا دیا جائے، ان کو رشوت دے دی انہوں نے۔ دوسرے دن اس وفد نے بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر نذرانی پیش کرنے کے بعد عرض کی کہ ہمارے چند مجرموں نے مکہ سے بھاگ کر آپ کے یہاں پناہ لی ہے، وہ ہمیں واپس کر دیا جائے، اور ساتھ ہی رشوت خور درباریوں اور پادریوں نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ مگر نجاشی بادشاہ بڑا انصاف پسند تھا، ان کی باتوں میں نہ آیا، اور کہہ دیا کہ جب تک میں ان کی بات نہ سن لوں واپسی کا حکم کیسے دے سکتا ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا، ان سے صورتحال دریافت کی گئی، تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے تقریر کی اور کہنے لگا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بادشاہ ہم فلاں فلاں قسم کی گمراہیوں میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم میں نبی مبعوث کیا جس پر ہم ایمان لے کر آئے، یہ لوگ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے، ان کی ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ نجاشی نے کہا کہ اس نبی پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ مجھے سناؤ۔ چنانچہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی، جن میں زکریہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ کلام سن کر نجاشی پر رقت طاری ہو گئی، وہ سنتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت ختم کی تو نجاشی کہنے لگا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا دونوں ایک ہی منبع سے پھوٹے ہیں، واللہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ نجاشی کی انکار پر پھر وفد ناکام ہو گیا، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دہاء العرب کہلاتے تھے، انہوں نے کہا کہ کل میں بادشاہ کو ایسی بات کہوں گا کہ جس سے وہ متاثر ہو جائے گا۔ کل اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے دوبارہ بلایا، مسلمان بڑے غمزدہ ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کچھ بھی ہو ہم سچ بولیں گے۔
جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ نجاشی نے کہا کہ ایک تن کا اٹھایا اور کہا کہ واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ لوگ پھر ناکام لوٹے، ناکام واپس آئے۔ اس صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ ربط: نمبر 1، مشرکین کے بعض شبہات کے جوابات پہلی صورت میں دیے گئے، یہاں ان کی مزید شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ گویا یہ صورت تتمہ ہے صورت کہف کا۔ نمبر 2، پہلی صورت میں عباد صالحین کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ غیبدان نہیں تھے، تو اس صورت میں مزید ترقی ہے کہ غیبدان تو نہیں تھے، اس کے ساتھ عاجز بھی تھے، خالص اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ نمبر 3، سورہ مریم کے آخر میں اتخاذ الولد کی نفی ہے، جس طرح کہ سورۃ کہف کے ابتدا میں اتخاذ الولد کی نفی تھی، گویا سورۃ مریم اس کی تشریح ہے۔ نمبر 4، اس صورت میں زجر اور تخویف بیان ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو عباد کو الہہ بناتے ہیں، اولیاء کو الہہ بناتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس بات کا بیان ہے علت بیان کی گئی کہ تم کیسے ان کو الہہ بناتے ہو، وہ تو محتاج ہے، تو الہہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ صورت تکملہ ہے صورت کہف کا کہ وہ سب اللہ کی طرف تضرع کرتے تھے۔ صورت کا بنیادی مضمون احتیاج الانبیاء والملائکہ للہ تعالی، انبیاء اور فرشتے سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ خلاصہ صورت کا یہ ہے کہ اس صورت میں چونکہ یہ صورت کہف کا تتمہ ہے، تو یوں کہا جائے گا کہ صورت کہف میں یہ بیان کیا گیا کہ غیبدان نہیں ہے، متصرف نہیں ہے، نہ اولیاء، نہ انبیاء، نہ بادشاہ، نہ فرشتے۔ انبیاء تکوینی تشریعی موسیٰ علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام، تکوینی خضر علیہ السلام۔ اولیاء مذکر مؤنث، مذکر اصحاب کہف، مؤنث مریم علیہ السلام، اور فرشتے تو پھر اس کا خلاصہ اس آیت میں جمع کیا گیا ہے، فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ۔ انبیاء، اولیاء تشریعی تکوینی، اولیاء مذکر مؤنث، فرشتے جنات سب اس کے محتاج ہے، تو فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، آپ خالص اس کی بندگی کرے اور اس پر قائم دائم رہے۔ هل تعلم له سمیہ، کیا اللہ کا کوئی ہم صفت ہے، کوئی ہم نام ہے؟ نہیں، اللہ کا کوئی ہم صفت نہیں ہے، نہ انبیاء نہ اولیاء نہ بادشاہ، اور انبیاء نہ تشریعی نہ تکوینی، اولیاء نہ مذکر نہ مؤنث۔ یہ صورت کا نچوڑ ہے اور اس کا خلاصہ ہے۔ پھر صورت 3 حصوں کی طرف منقسم ہے۔ پہلے حصہ 63 نمبر آیت تک، اس میں انبیاء علیہ السلام کے احتیاج ذکر کیا گیا ہے۔ 6 انبیاء کا ذکر ہے۔ زکریا علیہ السلام
عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام۔ لیکن اس میں 3 انبیاء کا ذکر، ان کے قصے تفصیلاً ہے۔ زکریا علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور باقی انبیاء کا اجمالاً ہے۔ زکریا علیہ السلام کا قصہ یہود کی اصلاح کے لیے ہے، کیونکہ یہود کا یہ عقیدہ تھا جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ زکریا علیہ السلام کی قبر سے مٹی لے جاتے تھے، مجامعات کے رات کہتے تھے کہ اس سے بیٹا پیدا ہوگا۔ وہ تو خود اللہ سے بیٹا مانگ رہا ہے، یہود کی اصلاح کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ نصارہ کی اصلاح کے لیے، کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا بول کیا ہے، قال انی عبد اللہ۔ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بہت بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، لیکن اس معجزے کو چھپاتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ وہ ابنیت پر قائم ہے کہ وہ ابن اللہ ہے۔ اور یہ معجزہ قال انی عبد اللہ، ماں کی گود میں جب انہوں نے بات کی، پہلا بول عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے، انی عبد اللہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے اس میں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم ذالک عیسیٰ ابن مریم۔ کا عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت تو یہ ہے جو اللہ نے بیان کی، وہ نہیں ہے جو یہود نصارہ کہتے ہیں۔ نصارہ کہتے ہیں ابن اللہ ہے یا اللہ ہے، اور یہود اس پر بہتان باندھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے مشرکین مکہ کے اصلاح کے لیے، کہ تم اولاد ابراہیم ہو، اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تو یہ ہے۔ اور پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی حالت ذکر کی، خرّ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح وابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ وہ سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور روتے تھے۔ عز المستفین ہے اس میں، تضرع اور عز المستفین۔ تو پہلے عیسیٰ 63 نمبر آیت تک اس میں انبیاء علیہ السلام کے احتیاج کا بیان ہے اور یہ قصے ہے۔ پھر دوسرا حصہ 65 نمبر آیت تک ہے، اس میں احتیاج الملائکہ، ان کی عبودیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہم سے ملا کریں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں بھی یہ چاہتا ہوں، لیکن ہم اپنے اختیار سے نہیں آ سکتے۔ وما نتنزل الا بامر ربک 64 میں اور 65 میں شرک فی العبادت کا بیان ہے۔ پھر تیسرا حصہ آخری صورت تک ہے، اس میں پھر 6 زواجر ہے۔ زجر سرزنش ہے اس بات پر کہ یہ موت کے بعد بعث کا انکار کرتے ہیں، 66 67۔ اور دوسرا زجر تکبر کرتے ہیں، قرآن کے مقابلے میں اپنی دنیا پر فخر و تکبر کرتے ہیں، 73 74 75۔ پھر بشارت ہے 76 میں۔ تیسرا زجر شرک کو اپنی عزت کا سبب سمجھتے ہیں، 77 78۔ اور چوتھا زجر باطل الہہ کو اپنی نصرت و عزت کے لیے بناتے ہیں، 81 نمبر آیت 82۔ پانچواں زجر 83 نمبر آیت شیطان کی اتباع کرتے ہیں، اور نفی شفاعت قہری ہے، شفاعت شرکی ہے، آیت نمبر 86 میں۔ چھٹا زجر اتخاذ الولد۔ اس صورت کی امتیازات: نمبر 1 زکریہ علیہ السلام کے واقعہ کی تفصیل ہے۔ نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اس کی حالت کا بیان ہے۔ نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت اور دعوت اپنے والد کو۔ نمبر 4
ناخلف لوگ بری قسم کی اولاد وہ نماز ضائع کرتے ہیں، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ۔ نمبر 5 کثرت سے زواجر ہے اس صورت میں۔ نمبر 6 اتخاذ الولد کے عقیدے پر سخت رد کیا گیا، اس کی قباحت بیان کی گئی کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے۔ اور نمبر 7 اس میں اس بات کا بیان ہے کہ فرشتے بھی نازل ہونے میں اترنے میں اللہ کے محتاج ہے۔ اور نمبر 8 اس میں شفاعت کی ملکیت کی نفی ہے، لا یملکون الشفاعۃ۔